سامعین محترم، گزشتہ ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق بنیادی احکام ذکر فرمائے ہیں۔ تقریباً 6 احکام ہیں۔ پہلا حکم اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرا حکم وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ تیسرا حکم ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ چوتھا حکم لا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے کام کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی قریب نہ جانے کا مطلب ہے کہ وہ کام بھی نہ کرو جو تمہیں بے حیائی کے طرف لے جائیں۔ اور وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ نظر ہے، نگاہ ہے۔ نگاہ آپ کی پڑے گی کسی عورت پر، کسی اجنبی مرد پر، عورت کی اجنبی مرد پر پڑے گی، مرد کی اجنبی عورت پر پڑے گی، تب آگے انسان بے حیائی کی طرف جاتا ہے۔ جب نگاہ ہی نہیں پڑی تو کام ختم۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا۔ بے حیائی کے یہ نہیں فرمایا کہ بے حیائی نہ کرو، بے حیائی کے قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ 4 نمبر 5 ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور اللہ کی حرام کردہ جانوں کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 6 لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یتیم کے مال کے بھی قریب بھی نہیں جانا۔ کھانا ہڑپ کرنا تو دور کی بات ہے، انہوں ہاتھ بھی نہیں لانا، اس کو غلط نیت کے ساتھ، غلط ارادوں کے ساتھ اس کو سمجھ آئی نا۔ اور نمبر 7 اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ماپ اور ترازو انصاف کے ساتھ پورا پورا کرو۔ اور نمبر 8 وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو انصاف کرو، فیصلہ کرو تو بات کیسے کرو؟ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ رشتہ دار کی خلاف ہی کیوں نہ جائے گے، تمہاری جو بات ہے نا وہ رشتہ دار کے گواہی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ چلی جائے، تب بھی بات کیسی کرنی ہے؟ صحیح کرنی ہے، انصاف والی کرنی ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدے کو بھی پورا کرو۔ یہاں تک پڑھا تھا نا، یہاں سے چھوڑ دیا تھا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کتنا حکم ہے بھائی؟ 9واں حکم ہے، اللہ کے وعدے کو پورا کرو، اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ ہاں جی، کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا اس کو پورا کرو۔ کیا ہے جی؟ الست بربکم، اللہ نے وعدہ لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا۔ پھر دنیا میں آئے، دنیا میں اللہ نے اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اپنے منتخب برگزیدہ لوگ بھیجے، نبیوں کی شکل میں، رسولوں کی صورت میں، اور انہوں نے ہمیں آ کر اسی وعدے کو یاد دلایا، اور ہم نے پھر اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک۔ اب یہ کلمہ سارے پڑھتے ہیں نا، یہ کون سا کلمہ ہے؟ عام طور پر یہ جو مشہور کلمات ہیں نا ان میں سے دوسرا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک۔ حالانکہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں بھی گزر چکی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، اس کی مزید آ کے اللہ وضاحت فرماتے ہیں واشہد وحدہ لا شریک لہ، ایسا معبود کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ بار بار ایک ہی۔ آپ تیسرا کلمہ ہے، وہاں کیا ہے؟ ہاں
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اللہ پاک ہے، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں. کیسے کہ اس کے سوا کوئی معبود، اور یہی گالے، یہی ایک بات ہے جو ساری باتوں کا کیا ہے، خلاصہ نچوڑ ہے. چوتھا کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ، ادھر سے شروع ہوتا ہے. پانچواں کلمہ استغفر اللہ ربی من کل، میں پناہ لیتا ہوں، میں بخشش مانگتا ہوں. کس سے؟ کس سے؟ ربی، اپنے رب سے. استغفر اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں، جو کہ کون ہے؟ میرا رب ہے. پھر آگے چھٹے کلمے جاؤں، وہاں بھی آخر میں کیا؟ وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَٰهَ، بات ہے ایک ہی بات ہے. دوسرے کلمے میں پھر آگے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. بندے پہلے ہیں، رسول بعد میں. بندے پہلے ہیں، بندگی ہمیشہ کے لیے لازمی جزو ہے. اچھا چلو جاؤ، بندگی ہمیشہ کے لیے کیا ہے بھائی؟ لازمی جزو ہے. لازمی، کسی حالت میں بھی بندگی جدا. اگر بندگی ختم ہو جائے تو پیچھے تو کیا رہ جائے گا؟ فرشتوں کا مقام زیادہ ہے کہ بندے کا مقام زیادہ ہے؟ بندے کا مقام زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے بھائی؟ کیوں اشرف المخلوقات ہے؟ مسجود ملائکہ سجدہ، مسجود ملائکہ ہے. کیوں مسجود ملائکہ ہوا؟ اللہ نے اس کے اندر دونوں خوبیاں رکھی ہیں. کون کون سی؟ شر خیر دونوں رکھی ہیں. اور فرشتوں کے اندر کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے. ان کے اندر شر ہے ہی نہیں ہے، شر ہے ہی نہیں ہے. اب یہ بندے کے اندر جو خوبی غالب آ جائے گی، یہ اس کے اندر چلا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا نا، عمل سے زندگی. وہ قرآن کی تشریح کرتا ہے، اقبال بھی قرآن کی ہی تشریح اشعار میں کرتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ خاک مٹی ہے، اپنی فطرت کے اعتبار سے نہ نوری ہے، نوری جنتی، ناری جہنمی. دو فطرت کے اعتبار سے یہ مٹی نہ دوزخ کی ہے نہ جہنم کی ہے. جو عمل کرے گا، خیر والا عمل کرے گا، خیر غالب آ گئی تو جنت، شر غالب آ گیا تو شر غالب آ گیا تو شیطان کے ساتھ ملے گا، خیر غالب آ گیا تو رحمان کے ساتھ ملے گا، رحمان راضی ہو جائے گا. سمجھ آئے؟ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا اس کو پورا کرو. ہم نے وعدہ کیا کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا مطلب ہے؟ کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. یہی ہے نا کہ سجدہ اللہ کے سامنے کرنا ہے، چڑھاوے چڑھانے ہیں تو اللہ کے نام کے، مشکل کو شام ماننا ہے تو صرف اللہ کو، حاجت یہ سارے، اور مانگنا ہے تو اللہ سے، اور ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، حکم صرف اللہ کا. اور اگر ہم غیر کو اپنے اوپر مسلط کر لیں گے، غیر کا ڈر اپنے اوپر غالب کر لیں گے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ. موت کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ. وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے. جب تک اس کی طرف سے میری اور آپ کی موت نہیں لکھی، تو خالد بن ولید کو کسی تلوار سے موت نہیں آئی، کسی نیزے سے موت نہیں آئی، کسی تیر کے ساتھ موت نہیں آئی. موت کے قریب نا اپنے بدن سے کپڑا اٹھا کر ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ دیکھو نا ذرا میرے بدن پر ایک بالشت کے برابر بھی آپ کو جگہ نہیں ملے گی جہاں پر کوئی تلوار نہ لگی ہو، تلوار کا، نیزے کا، تیر کا کوئی زخم نہ ہو. پریشان ہو گئی کہ مجھے شہادت نہیں ملی، شہادت نہیں ملی. تو
شاید اللہ کو میری یہ محنت پسند نہیں آئی، میرا یہ جہاد پسند نہیں ہے. میں نے کہا بات ایسے نہیں ہے کہ جی آپ کا لقب کیا ہے؟ فرمایا سیف اللہ. کس نے آپ کو یہ لقب دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دیا. سیف اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تلوار. اللہ کی تلوار کو کوئی کاٹ سکتا ہے؟ اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ اللہ کی تلوار کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اگر کافروں کی تلوار سیف اللہ کو توڑ دیتی، کافروں کے نیزے سے، کافروں کے تیر سے، کافروں کی تلوار سے سیف اللہ شہید ہو جاتا، سیف اللہ قتل ہو جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کافروں کی تلوار سے اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، حالانکہ اللہ کی تلوار کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے. اتنی بات کرنی تھی تو تسلی ہو گئی، تسلی ہوئی. اور پھر کہا کہ بزدلوں کو جا کر کہہ دو، بزدلوں کو جا کر کہہ دو کہ اگر تلوار، تیر اور نیزے کے ساتھ موت آنی ہوتی نا تو خالد بن ولید کب کا مر چکا ہوتا. موت تلوار سے نہیں آتی، موت تیروں کے ساتھ، گولیوں کے ساتھ، بموں کے ساتھ نہیں آتی. اگر بموں سے مرنا ہوتا نا تو یہ کب کے فلسطین والے ختم ہو چکے ہوتے، افغانستان والے کب کے ختم ہو چکے ہوتے. لیکن کتنے بم برسائے ہیں، کیسے کیسے کروز میزائل برسائے ہیں، لیکن اللہ نے وہاں پر ان کو پھر بھی کیا کیا ہوا ہے. سمجھ آ رہی؟ موت جب تک اس کا حکم نہیں آئے گا نا، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوو گے نا، جہاں بھی کھیل تماشے میں ہو، موت سے ڈر کر میدان جہاد میں نہیں نکلے کہ وہاں جائیں گے تو موت آ جائے گی، بچے کہاں کون سنبھالے گا، بیوی کون سنبھالے گا، ماں باپ کون سنبھالے گا، یہ ہمارے بہانے ہیں نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر گھر میں بیٹھے رہو. وہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. وہ سورۃ بقرہ میں دوسرے سپارے کے آخر میں اللہ نے ذکر کیا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ہے، کیا تمہارے پاس خبر ان کی نہیں پہنچی؟ کن لوگوں کی؟ کہ وہ ہزاروں کے تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے نا گھر سے بھاگ گئے. خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، موت کے ڈر سے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کو وہی کہا مر جاؤ، مر گئے سارے. ثم احیاهم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کہاں فرمایا بتاؤ تم تو موت کے ڈر سے بھاگے تھے، موت آئی کہ نہیں آئی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوو گے، بستر پر پڑے ہوگے نا تو وہاں اگر موت کا وقت آ گیا تو ادھر آ کر رہے گی. موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت. یہ موت تو ایک درمیان میں رکاوٹ ہے رب سے ملاقات میں. اور اللہ والے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ تو ہر وقت مشتاق ہوتے ہیں کہ کس وقت موت آئے اور میں اپنے رب سے ملاقات کروں. کیونکہ ہمارے جیب خالی ہے نا، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، عمل نہیں ہے، رب کی محبت نہیں ہے، رب کا ڈر نہیں ہے، رب کا خوف نہیں ہے، رب سے موت ملاقات کا شوق نہیں ہے، جنت کا شوق نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس مانگو، اللہ کی رضا مانگو، اللہ تو راضی ہو جائے. ایسا کام عطا فرما جس کام کے کرنے سے تو کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. اور ہر اس کام سے ہمیں بچا جس کے کرنے سے تیری ناراضگی، غضب، غصہ آتا ہو. تو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا کہ اللہ تو حاکم ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو تیرا حکم مانوں گا، تیرے سوا کسی کا حکم. تو اللہ کے سوا کسی اور کا حکم ماننا یہ طاغوت ہے. طاغوت شیطان ہے، شیطان کی عبادت ہے. قرآن میں کئی جگہ آیا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ سے جو وعدہ کیا نا، اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو. اللہ سے یہ اللہ کو معبود ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میرا خالق ہے، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو اس جان پر حکم بھی چلے گا تو صرف کس کا؟ اللہ کا چلے گا. ان کانوں پر حکم بھی چلے گا تو کس کا؟ اللہ کا. ان آنکھوں پر حکم بھی چلے گا تو کس کا؟ اللہ کا. اس زبان پر حکم بھی چلے گا تو صرف اللہ کا. دماغ پر حکم بھی چلے گا تو اللہ کا. دل پر حکم چلے گا تو اللہ کا. پورے اس وجود پر حکم چلے گا تو صرف اور صرف کس کا؟ اور ہم کس کا حکم چلا رہے ہیں؟